صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پہ احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نیکی اور ہر عبادت میں نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے تخفیف رکھی، رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اتنا شفیق اور اتنا خلق عظیم کا مالک، اللہ کا محبوب، اور رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کیا، اور جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ تو وہ نبی ہیں کہ حریص ہیں مومنین کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، شیاطین کے راستوں سے بچ جائیں، طاغوتی قوتوں سے بچ جائیں۔ آپ کے لیے ہر وقت فکر مند یہ نبی حریص ہے مومنین کے لیے، رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ اللہ کی وہ معتبر اور معزز صفات جو اللہ نے اپنے نبی کو یہ ارشاد فرمائی، جو اللہ اپنے لیے بھی ارشاد فرما رہے ہیں، انہو بہم رؤوف الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی خاص و صفاتی نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اس نبی کا اس پہ آمین کہنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور منافقین میں تو یہ فرق تھا، منافق اسی طرح نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جس طرح صحابہ پڑھتے تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے جس طرح صحابہ بیٹھتے تھے، اسی طرح نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے تھے جس طرح صحابہ بھیجتے تھے، اسی طرح نماز کے ارکان ادا کرتے تھے جس طرح صحابہ ادا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لفظ منافق کیوں ارشاد فرمایا؟ نبی علیہ السلام کا چہرہ تو وہ بھی دیکھ رہے تھے، ایک صحابی بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ فرق کیوں رکھا کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال، ان کی نمازوں کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان کی نمازوں میں سستی، ان کا ذکر قلیل کرنا، یہ سارے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو کیا ہم ان کو صحابی کہیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں اور ان میں یہ فرق تھا کہ صحابہ کرام دل سے نبی علیہ السلام کے مؤدب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے سرشار تھے، شاعر اللہ کی قدردانی کرنے والے تھے، شاعر اسلام کی قدردانی کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، نبی علیہ السلام کی سنتیں تو بہت دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام کی تھوک مبارک سے ان کی محبت، پسینے سے ان کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطروں کے ساتھ ان کی محبت، یہ سیرت کی کتابوں میں یہ سارے واقعات ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون مبارک قطرہ نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، یہ اس جگہ دفنا دو جہاں پہ کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ وہ صحابی وہ خون کا قطرہ لیا اور جا کے تھوڑی دیر بعد تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کیا آپ نے؟ فرمایا، یا رسول اللہ ایسی جگہ دفنا کے آیا ہوں، نہ کسی کی نظر پڑتی، نہ کسی کی نظر پڑے گی اور نہ کسی کا پاؤں پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کیا؟ فرمایا، یا رسول اللہ وہ میں نے پی لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خون تو حرام ہے، تم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرا خون تھا، یہ تم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ہاں، جس کے جسم میں میرا خون چلا جائے اس پہ جہنم کا دھواں بھی آرام ہے۔ یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ تو عجیب لوگ تھے، ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ مؤدبانہ انداز، آیت مبارک یہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ یہ آیت مبارک نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو لے کر جائے تو وہاں پہ
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ کیسی تربیت فرما رہے ہیں. اگر تم نے اپنی آواز کو اونچا کیا ان تخبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دوں گا. وانتم لا تشعرون، ان تحبط اعمالکم، اور تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا. یہ کن صحابہ کرام کو، کن ہستیوں کو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں جو صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بدر اور احد کے صحابہ کرام کو اور ہجرت کے ان صحابہ کرام کو، انصار و مہاجرین کو، اگر تمہاری آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے اوپر ہو گئی، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو پھر ہماری یہ کیفیت بن گئی کہ ہمارے سروں پہ پرندے بھی بیٹھتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. ہم اتنے آہستہ آہستہ بولا کرتے تھے کہ ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں منع کیا کہ نبی علیہ السلام کو باہر سے آوازیں مت دو. ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ، اور یہ عالم اسلام کے جمہور علماء کرام کا عقیدہ ہے. جمہور سے مراد پورے مشرق اور شمال و جنوب میں محدثین، محققین اور سابقون اور موجودہ تمام جمہور علماء کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے قبر اطہر میں زندہ ہیں. اور جب آپ کے قبر اطہر پہ درود و سلام پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور جواب بھی دیتے، اور دور سے پڑھا جائے صحابہ فرماتے ہیں کہ فرشتے وہ پہنچاتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دور سے تم پڑھتے ہو مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں. عجیب بے توقیری ہے. کل سے سوشل میڈیا پہ ایسے گستاخ ہیں، ایسے گستاخ ہیں. تم نے سیاست کرنی ہے پاکستان میں کرو، یہاں بھی تمہارے اندر، سب میں کہتا ہوں ایسا یہ زہر ہے سیاست کا. اللہ معاف کرے، پورا رمضان شریف ان لوگوں نے نیٹ پہ اپنے اپنے لیڈروں کے دفاع میں گزارا. اللہ کا خوف نہیں تھا. مبارک ایام اور لمحات انہوں نے ضائع کیے، اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، صرف اور صرف